السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان نایاب معدنیات کے معاہدے پر دستخط نہ ہو سکے۔ یوکرینی صدر اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان واشنگٹن میں ملاقات تلخ کلامی پر ختم ہو گئی۔ معاہدے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ یوکرینی صدر نے امریکی سیکیورٹی ضمانت کا مطالبہ کیا، جبکہ ٹرمپ نے کیف کی ذمہ داری یورپ پر ڈال دی۔ یوکرین نے معدنی وسائل میں $500 ارب کے امریکی مطالبے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد مذاکرات ناکام ہو گئے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر بارش کی پیش گوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 اور 3 مارچ کو ملک بھر میں شدید بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور بالائی مقامات پر سرد رہے گا۔ رمضان کا چاند نظر نہ آنے کے باعث پہلا روزہ 2 مارچ بروز اتوار ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کے 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب سے قبل ایوان صدر نے حکومت سے سالانہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ صدر اپنی تقریر میں حکومتی اقدامات، معاشی پالیسیوں، کشمیر اور فلسطین سمیت اہم عالمی امور پر اظہار خیال کریں گے۔ اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر خطاب 20 سے 25 منٹ ہوگا۔ لیاقت آباد میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے شراب فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم رکشے میں شراب چھپا کر بہار کالونی میں سپلائی کے لیے جا رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کے زیر استعمال رکشہ بھی تحویل میں لے لیا۔ دوران تلاشی 150 لیٹر سے زائد شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق شراب فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، بھاٹی گیٹ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک یتیم بچہ عبداللہ لاوارث حالت میں ملا ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بچے کو بحفاظت تھانے منتقل کیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ عبداللہ گھر سے ناشتہ لینے نکلا تھا اور راستہ بھٹک گیا تھا۔ ورثاء کی تلاش کے لیے سیف سٹی کیمروں، جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورسز سے مدد لی گئی۔ پولیس کی کاوشوں سے عبداللہ کو بحفاظت اس کے ورثاء سے ملا دیا گیا۔ بچے کے ملنے پر اہل خانہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب بھر کے ماڈل بازاروں اور سہولت سٹال سے 24 گھنٹوں میں 3,07,000 سے زائد افراد نے خریداری کی۔ لاہور ڈویژن میں 1,20,500، گجرانوالہ 1,02,000، راول پنڈی اور گجرات 27,600 اور دیگر اضلاع میں 45,000 افراد نے استفادہ کیا۔ عوام نے 67,000 کلو پھل اور سبزیاں، 2,944 کلو کھجور، 8,425 کلو چکن اور 4,363 کلو بیسن خریدا گیا۔ چیئرمین پنجاب ماڈل بازار کمپنی نے سستی اور معیاری اشیاء کی مسلسل فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ یونیورسٹی آف لاہور میں انٹرنیشنل ویمن ڈے کی مناسبت سے شاندار تقریب منعقد کی گئی، جس میں اسپیشل ٹی وی کے ہیلتھ اسپیشل پروگرام کے اینکر پرسن ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری، پریزیڈنٹ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ گروپ آف ڈاکٹرز نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میڈیکل ویمن ایسوسی ایشن آف پاکستان کی پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر وجیہہ رضوان نے معزز مہمانوں کا ویلکم کیا۔ ویمن ڈے کی تقریب میں معزز مہمانوں نے خواتین کے حقوق سے متعلقہ موضوعات پر روشنی ڈالی اور ڈاکٹر وجیہہ رضوان کی کاوشوں کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ اس موقع پر ہال میں موجود تمام معزز مہمانوں، اسٹوڈنٹس اور سماجی شخصیات نے ڈاکٹر وجیہہ رضوان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا کہنا تھا کہ خواتین کی عزت اور ان کے حقوق ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور کی اس تقریب میں شرکت کرنے والوں میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سابقہ ہیلتھ منسٹر، پروفیسر ڈاکٹر مہوش عروج، پروفیسر ڈاکٹر شمسہ ہمایوں، پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر، پروفیسر ڈاکٹر زہرا خانم، ڈاکٹر اشرف نظامی، پروفیسر ڈاکٹر سائمہ بطول، ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر اقرا، ڈاکٹر سائمہ اور دیگر نے شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر ڈاکٹر وجیہہ رضوان نے معزز مہمانوں، آرگنائزرز، یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور کے معروف ہاؤسنگ پروجیکٹ گرینڈ ریزیڈینشیا کے بلاک پرائم وسٹا کی بیلٹنگ کی تقریب سوسائٹی کے ہیڈ آفس میں منعقد ہوئی، جہاں انتظامیہ نے نئے بلاک کا نقشہ جاری کیا۔ تقریب میں پروجیکٹ کے سربراہان جنرل زوار حسین، ماجد کریم خان، اقبال ساجد اور اہم سیلز پارٹنرز نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ملک محمد عثمان نے کہا کہ کالا خطائی شاہدرہ انٹرچینج کے قریب واقع یہ بلاک ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اہم سنگیل میل ثابت ہوگا اور اس کے تعمیراتی کام جلد مکمل کیے جائیں گے۔
یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں سالانہ الومنائی ڈنر منعقد ہوا، جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ وائس چانسلر نے یونیورسٹی کے 23 سالہ تعلیمی سفر اور نمایاں کامیابیوں کو سراہا۔ طلباء نے صوفیانہ کلام اور دیگر سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا۔ لالہ موسیٰ میں صدر پنجاب ٹیچرز یونین ضلع گجرات چودھری ساجد ندیم نت کو حلف اٹھانے پر صدر ایگیگا پاکستان راجہ طاہر محمود، سابق صدر ایگیگا پنجاب راجہ محمد اورنگزیب سمیت دیگر عہدیداران نے ڈی ای او آفس گجرات جا کر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جلال پور پیروالا میں آئی جی موٹر ویز کی ہدایت پر تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف مہم جاری ہے۔ گاڑی کی حد رفتار 120 اور پبلک ٹرانسپورٹس کی 110 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے، جبکہ 150 کلومیٹر سے زائد رفتار پر ایف آئی آر اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز کے مطابق حادثات کی روک تھام اور حفاظتی باڑ کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ موٹر ویز پولیس کی اولین ترجیح شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہے۔ عارف والا پریس کلب نظریاتی گروپ کی طرف سے ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدر اور پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں چودھری الیاس احمد کی رپورٹ میں۔ عارف والا پریس کلب نظریاتی گروپ کی تقریب میں مہمان خصوصی ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدر، ممبر نیشنل اسمبلی رانا ارادت شریف خان، ایس پی انویسٹیگیشن میڈم شہدہ نورین، ڈی ایس پی چودھری انعام الحق، صدر بار شکیل عالم اوان اور سابق چیئرمین بلدیہ سید محمد ہادی زیدی، صدر سبزی منڈی چودھری یاسف سلیم، چودھری الیاس سلیم، انجمن تاجران غلہ منڈی سے چودھری منور اقبال، چودھری محمد دین اور رانا نصر اللہ ناصر نے شرکت کی۔ ایس ایچ او رائے خضریات، ایس ایچ او عاشق عابد مہار، ایس ایچ او چودھری ہاشم علی، ایس ایچ او زمان رشید وٹو اور پولیس کے دیگر افسران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایم ایس ڈاکٹر رؤف الوی، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عارف والا، ڈاکٹر انصر یوسف جوہیا، چائلڈ اسپیشلسٹ ڈسپینسر زبیر حسین اور امن کمیٹی کے ممبران نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں صحافی برادری، انجمن تاجران اور پولیس میں ڈی پی او پاک پتن کی طرف سے شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ تقریب سے صحافی محمد انعام بٹ اور چودھری کاشف عباد نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں معاشرے میں صحافت اور پولیس کے کردار پر روشنی ڈالی گئی اور پولیس اور میڈیا کے اچھے کرداروں اور معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پہ صدر پریس کلب نظریاتی گروپ ملک ندیم اختر اور کنوینر چودھری محمد اقبال کی جانب سے شرکاء اور مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ احمد پور سیال میں تزئین و آرائش کے بعد گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں خصوصی اطفال کے لیے اسپیشل روم کا افتتاح کر دیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم کی رپورٹ میں۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر احمد پور سیال میں خصوصی اطفال کے لیے تزئین و آرائش کے بعد اسپیشل روم کا افتتاح کر دیا گیا۔ وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان زوار ملک غلام جیلانی آڑتی نے بطور مہمان خصوصی دعا مانگنے کے بعد فیتا کاٹ کر افتتاح کیا۔ ہیڈ ماسٹر ماہر ذوالقرنین علی گوندل نے مہمان خصوصی کو ہار پہنا کر خوش آمدید کہا، جبکہ اسپیشل بچوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا پرتپاک اور والہانہ استقبال کیا۔ ہیڈ ماسٹر نے تشریف آوری پر زوار ملک غلام جیلانی آڑتی کا شکریہ ادا کیا۔ قوت سماعت، گویائی اور بینائی سے محروم بچوں نے تلاوت اور نعت بھی پیش کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زوار ملک غلام جیلانی آڑتی نے کہا کہ خصوصی اطفال معاشرے کی توجہ کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے سازگار ماحول مہیا کرنے پر ہیڈ ماسٹر ذوالقرنین گوندل کا کردار قابل ستائش ہے۔ آج جو مجھے پرنسپل ماہر ذوالقرنین صاحب اور ان کی ٹیم نے جو عزت دی تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو افتتاح کیا یقین کریں بہت زبردست کام ہوا تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے، جو انسان خوبصورت کام کرتا ہے رب کی ذات انہیں پسند کرتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ خوبصورت کمرہ بچوں کے لیے بنوایا، دیکھیں وہ بچے معذور بچے نابینا جو سن نہیں سکتے، گونگے بہرے، ان کے لیے یہ کمرہ بنا گیا، تو وہاں بچوں کو اچھا ایک ماحول ملے گا، بچے خوش ہوں گے۔ تو میں ماہر ذوالقرنین صاحب اور ان کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں آج کے دن کے وجہ سے نہایت شکر گزار ہوں ملک صاحب کا
कि हमारी रिक्वेस्ट पे एक तो तशरीफ लाए। इदारा की तरफ से बेहतरीन समाजी खिदमात पर जवार मलिक गुलाम जिलानी आरती को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से भी नवाजा गया। मेहमान खुसूसी स्पेशल बच्चों में घुल मिल गए। बोलने, सुनने और देखने की सलाहियत से महरूम बच्चों ने बड़े शौक से उनके साथ तस्वीर भी बनवाई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। मंडी सादिकगंज में गला मंडी के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। इलेक्शन कमेटी ने पोलिंग का दिन 5 मार्च मुकर्रर कर दिया। 2 ग्रुप मद्दे मुकाबिल होंगे। सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, गुज़श्ता रात फिरोजवाला शाहतरा मोड़ पर मुसाफिर वैगन अड्डे में गाड़ी का गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया। आग लगने से मजीद गाड़ियों के सिलेंडर भी फट गए, जिससे 10 गाड़ियां आग की लपेट में आ गई। रेस्क्यू की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रही। कसूर में थाना बी डिवीजन पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई में खातून समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खातून से 1 किलो से जायद हीरोइन जबकि मुलजिम इफ्तिखार से 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। DPO मोहम्मद ईसा खां के मुताबिक जिला को ड्रग फ्री बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। पतोकी में लेस्को सब ऑफिस में मीटिंग के दौरान एक्सीएन वाबडा फूलनगर नवीद भट्टी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। अफसरान ने हिला सब डिवीजन में पनाह लेकर जान बचाई। फायरिंग के खिलाफ थाना सिटी पतोकी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नवीद भट्टी के मुताबिक बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ बिना इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कसूर में गंडा सिंह वाला में लालच की इंतहा हो गई। तारीखी कब्रिस्तान मसमार करके हल चला दिया गया। इंसानी बाकियात भी बरामद हुई। कब्रों की बेहुरमती पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी भी यकीनी बनाई जाएगी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, चकवाल मोटरवे M2 पर मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जा बहक हो गए जबकि 3 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। बाद अज़ा मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। बस में कुल 43 मुसाफिर सवार थे जो कराची से सवात जा रही थी। वज़ीराबाद में हालिया बारिशों से दरियाए चिनाब के बहाव में इजाफा हो गया। महकमा इनहार के मुताबिक पानी की सतह मजीद इजाफे का इम्कान है। हेड मराला पर पानी की आमद 91,422 और अखराज 84,722 क्यूसिक है, जबकि खानकी पर आमद 30,345 और अखराज 28,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मानावाला में मजदा और ट्रैक्टर ट्रॉली में खतरनाक तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जा बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भावलपुर एमएल कॉलेज में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इस्लामिया फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद आमिर शहजाद की जानिब से रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किया गया। तकरीब में कॉलेज इंतज़ामिया, असातिज़ा, फाउंडेशन रहनुमा, समाजी शख्सियात और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दामात पर जोर दिया। एमएल कॉलेज में ब्यूटिशन और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज जारी हैं। मजीद वुसअत देने का भी ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़क की सदारत में डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी अफसरान और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी को मजीद फाल बनाने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की फौरी रिपोर्टिंग की हिदायत की। स्कूलों, हस्पतालों, जेलों और दीगर इदारों में बुनियादी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कमेटी के अरकान मुकम्मल प्लान तरतीब देंगे और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। कोटाबास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फराहम करदा एयर एम्बुलेंस से मरीजों को सहूलत मिलने लगी। कोटाबास के रिहायशी मोहम्मद आसिफ, जो दिल के दौरे के बायस शदीद अलील थे, उनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। लवाइकीन ने MPA चौधरी काशिफ नवीद और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि इससे कबल भी एक मरीज को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर शिफ्ट किया जा चुका है। मीरपुर खास में नौजवान समाजी फोरम का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुबैना करप्शन के खिलाफ मार्केट चौक पर एहतजाज। रहनुमाओं का मेयर पर तरक्याती फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। नैब और एंटी करप्शन से तहकीकात का मुतालिबा कर दिया गया। इंक्वायरी न होने पर एहतजाजी तहरीक तेज करने का भी ऐलान कर दिया गया।
حیدرآباد میں سندھی ادبی بورڈ کے تحت سوگھڑ کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ سندھ بھر سے شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، نئی کتابوں کی رہنمائی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر سرفراز راجڑ کی صدارت چیئرمین مخدوم سید الزما عاطف کو تعریفی شیرز بھی پیش کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سیون میں محمد حسن باجاری کے چیلم میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پی پی ایچ آئی اسپتال کا معائنہ کیا اور طبی سہولیات اور پولیو مہم میں بہترین کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب کی زیر صدارت اردلی روم کا انعقاد کیا گیا، جس میں 40 پولیس اہلکاروں کے مسائل سنے گئے۔ 8 کانسٹیبلز بحال، 1 افسر معطل، 5 اہلکاروں کی انکوائری کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ 25 کی میجر پنشمنٹ ختم کر کے وارننگز جاری کر دی گئی۔ ٹنڈوالہ یار میں رمضان کی آمد پر پھل سبزیوں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ شہری مہنگائی سے پریشان ہو گئے۔ عوام نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سے منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ کی کابینہ اور اعزازی ممبران کا تعارفی اجلاس منعقد ہوا۔ صدر چودھری شاہد محمود اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل حسین کا مثبت صحافت پر زور، ممبران کو میرٹ پر شامل کرنے اور صحافت کے ذریعے عوامی مسائل اجاگر کرنے کا عزم کیا گیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔